الذي من علينا وهدانا إلى دين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام ختم الله تعالى به النبيين والمرسلين وأعلى الله درجته في عليين وعلى آله وأصحابه الكرام جعلنا الله تعالى لهديهم متبعين ونفعنا الله تعالى بمحبتهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ حاضرین و سامعین، ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی کہ ہماری اس نشست کی صدارت وہ ہستی فرما رہی ہیں جن کی زیارت بغیر کسی شک اور شبہ کے دونوں جہاں کی سعادت۔ دور حاضر میں ایسی ہستیوں کا وجود بڑی مشکل سے ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، خصوصاً شریعت اور طریقت دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ حالات حاضرہ میں علم و عمل میں شریعت و طریقت میں ظاہری اور باطنی علوم کا لے کر چلنا اور انہیں فروغ دینا یہ خاصہ ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر رب تعالیٰ کی خاص مہربانی، ورنہ اکثریت انتہاؤں پہ کھڑی ہے اور اعتدال جو ہے اس سے ہماری اکثریت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتہائی جامع اور قیمتی فرمان ہماری فقہ حنفی کے مشہور عالم دین حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1014 ہجری کے اندر ہوا ہے، مرقات المفاتیح کے اندر لکھا ہے کہ من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جس نے تصوف سیکھا اور شریعت نہ سیکھی وہ زندیق، اس کا ظاہری لبادہ دین پر ہے ورنہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین سے محروم ہے۔ وَمَن تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، اور جس نے شریعت کے علم سیکھا لیکن تصوف نہ سیکھا وہ نافرمان ہے۔ وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، اور جو دونوں کو لے کر چلا وہ صراط مستقیم پر چلا۔ اس لیے میں نے جب سنا کہ حضرت کی زیر سرپرستی مجھے چند گزارشات عرض کرنے کا موقع ملے گا، دعا لینے کی تڑپ نے میرے اندر مزید شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا سایہ عاطفت و شفقت ہم سب کے سروں پہ تعدیل رحم و دیم فرمائے۔
انہیں اور بالخصوص اہل خانہ کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے برادر مکرم عزت مآب فاضل جلیل شارع اصول حدیث حضرت مولانا ہاشم سیدی صاحب سلمہ رب المواہب، جنہوں نے روایت اور درایت کی روشنی میں مسئلہ ختم نبوت پر اپنے قیمتی محفوظات سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہم مہمان بن کر آتے ہیں اور اپنی وقت اور اوقات سے زیادہ عزت کروا کے چلے جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ فروغ دین میں، دین و مسلک کی خدمت میں مقامی حضرات کا سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا خادم حسین سیدی صاحب، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسم بامسمہ ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں اسم بامسمہ بنایا ہے اور وہ دین و مسلک کی خدمت بڑے شاندار طریقے سے کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی خدمات، حضرت قاری رفیق صاحب، محترم طارق رشید صاحب، سب کی خدمات اس مسجد کے بنانے میں، اس مسجد کو آباد کرنے میں، ائمہ و خطباء، محسنین، خادمین، اہل محلہ، سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں۔ میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ میں حسرت نکال کر واپس آؤں، دل میں حسرت تھی کہ حسرت نکال کے واپس آؤں گا، لیکن بس کیا کہ سارے جو سریکی بولیں دے بیٹھے میں ہی بولنا چاہ جو مجبوریاں چاہ نکھڑیں دی ہیں، بس نال نکھڑ گا۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ارادوں کو اور خواہشات کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ میں چند اصولی باتیں اور وہ معافی ضمیر جو میرے ذہن میں، دل میں، خیالات میں ایک تیاری کے مرحلے میں تھا، اس کی بالکل تلخیص عرض کر کے حضرت کے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، دیکھیے یہ موضوع جتنا حساس ہے اور نازک ہے، حضرت مولانا ہاشم صاحب کی طرح میرا تبلیغی اور تدریسی تجربہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ بڑے کھلم کھلا انداز میں بول رہے ہیں اور بولتے رہتے ہیں۔ مجھے الفاظ کے انتخاب میں اور طرز گفتگو میں موضوع کی نزاکت کی وجہ سے بڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں آداب گفتگو کا لحاظ رکھوں اور آپ آداب سماع کا۔ اس طرح کا نازک موضوع، دیکھیے ہمارے جو اعمال ہیں یا عقائد ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے عقائد و نظریات کا ترجمان ہے۔ ہمارے حسن کردار کے پیچھے، حسن عمل کے پیچھے عقیدے اور نظریے کا حسن کار فرما ہوتا ہے۔ ہمارے عمل کے اندر استقامت اور ثابت قدمی میں عقیدے کی پختگی دراصل اپنا کرشمہ دکھا رہی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الجوارح الظاہرۃ تبعا للباطنہ، کہ ظاہری اعضاء ہمیشہ باطن کے تابع ہوتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں اللسان ترجمان الانسان، زبان اور الفاظ جو ہیں وہ دراصل انسان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو کچھ کردار ہے دراصل ہماری نیتوں کے اوپر وہ دلیل ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان میں عقائد اور اعمال دونوں کا لازمی حصہ ہے، لیکن پھر بھی اساس اور بنیاد ہمارے عقائد کو حاصل ہے۔ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا،
عقیدہ جتنا ثابت قدمی کے ساتھ ہوگا، عمل کے اندر جمال اور حسن ویسے خود بخود پیدا ہوتا جائے گا، کردار ویسے کا ویسے ڈھلتا جائے گا۔ تو عقائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جتنے بھی ایمانی اور اسلامی عقائد ہیں، ان سب کے اندر عقیدہ توحید کو بنیاد حاصل ہے۔ اسی طرح رسالت مآب سراپہ رحمت و شفقت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی عقائد ہیں، ان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بنیاد حاصل ہے۔ بلکہ یوں یاد رکھیے کہ بارگاہ خداوندی میں صاحب ایمان کی منظوری ہی تب ہوتی ہے جب وہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے اور پھر ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا تصدیق قلبی کے ساتھ اور اقرار باللسان کے ساتھ اظہار کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالخصوص خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے جتنی ضرورت ہماری نئی پود کو ہے، جس طرف اشارہ حضرت فرما رہے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو بعض اوقات اس گھمنڈ میں بہت ساری ضروری باتوں سے اپنا منہ پھیرے ہوئے ہیں، جتنی ضرورت حکمت اور مصلحت کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ایسے حضرات کو اس عقیدے سے آشنا کرانے کی ہے، شاید اتنی ضرورت پہلے نہیں تھی۔ اس لیے یہ پروگرام دراصل اس نیک کاوش کی طرف ایک طرح سے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوتے ہیں کہ اس بہانے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے حوالے سے ہمارے وہ جو اساسی عقائد ہیں جن کے اوپر ہمارے ایمان کی عمارت قائم ہے، ان سے آشنا کرانا، یہ ہم سب کا اپنی اپنی وسعت اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک بڑا اہم فریضہ ہے۔ تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین اعظام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات ائمہ کرام، حضرات مجتہدین شریعت، حضرات سلف صالحین، حضرات علماء، حضرات اولیاء، الغرض تمام وہ حضرات جو وارثان شریعت تھے، وارثان طریقت تھے، سب نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی بساط کے مطابق اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے، اس عقیدے کی انہوں نے حفاظت کی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ارتقائی مراحل ہوتے ہیں۔ ایک اس چیز، اس وجود کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس چیز کے اوپر جوبن آتا ہے، اوج آتا ہے، عروج آتا ہے، اور بالآخر وہ ارتقاء اپنے آخری مراحل کا۔ ہم انسان خود اس اصول کی دلیل ہے۔ یہ کائنات ہمارے سامنے شہادت دے رہی ہے کہ ابتدا ہوئی، ارتقاء ہوا، اور پھر بالآخر ارتقاء بھی اپنی آخری منزلیں ضرور طے کرتا ہے۔ انسان کی صرف ابتدا نہیں ہوئی، صرف بشریت کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یاد رکھیے انسان کی ابتدا کے ساتھ انسانی شعور کی بھی ابتدا ہوئی۔ انسان صرف اپنی جوانی کو نہیں پہنچتا، بلکہ انسانی شعور بھی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے۔ انسان صرف اپنے بڑھاپے کے مراحل کو طے نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز اس کے ساتھ جو جڑی ہے وہ بھی اپنے آخری مراحل کو طے کرتی ہے۔ سلسلہ نبوت، سلسلہ رشد و ہدایت اللہ رب العزت نے جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ سلسلہ رشد و ہدایت بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ میں نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ بظاہر کیوں بولا؟ کیونکہ روحانی طور پر سلسلہ نبوت کا آغاز بھی حضور سے ہوا ہے اور اس کی تکمیل بھی سرکار کے اوپر ہے۔
اللہ نبی بعد بین الروح والجسد۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بڑے حسین انداز میں سلام عقیدت اور سلام محبت میں ختم نبوت کو یوں بیان کیا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، کہ نبوت کا دروازہ کھلا بھی یہیں سے اور دور رسالت کا اختتام بھی اسی دروازے کے اوپر ہوا۔ سب سے بنیادی بات جو خاتم النبیین کے مفہوم میں شامل ہے وہ یہی ہے کہ آسمانی ہدایت جو بذریعہ وحی رب کی بارگاہ سے رب کے بندوں تک پہنچتی رہی، جہاں سے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کامل اور مکمل ہوا۔ ایسا کامل اور مکمل ہوا کہ تا صبح قیامت اب جسے ہدایت چاہیے، جسے کامیابی کا قرینہ چاہیے، جسے فوز و فلاح کے اصول چاہیے، اسے پہلے بھی اسے آخر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ حاضری دینی پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، تاجدار فضل نبوت۔ اگر مہربانی ہو سکے تو نعرے جوش تے جذبے کو بیدار رکھنے واسطے بہت ضروری ہے، لیکن نعرے والا ٹائم ہی تھوڑا جہا میں کو چلے، مہربانی ہو سکے۔ عرض گزار ہوں کہ اب جب بھی ہدایت کی خیرات ملے گی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملے گی، کیونکہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، نفع مند اور نقصان دہ امور کو سمجھنے کے لیے اگر اب کوئی معیار ہے، اب کوئی پیمانہ ہے، اب اگر کوئی میزان ہے، اب اگر کوئی ترازو عدل و انصاف ہے تو وہ صرف اور صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ آج کی بات نہیں، صدیوں پہلے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا، انہوں نے اس طرح اپنے اعتقاد کا اظہار کیا کہ انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو المیزان الاکبر فعلیہ تعرض الاشیاء بخلقہ وسیرتہ وہدیہ فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل۔ کہ لوگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سب سے بڑا میزان اور ترازو ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات و ہدایات، آپ کا اخلاق کریمانہ، یہ وہ ہمارے پاس میزان ہے کہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی بنیادی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، حضور کے فعل کے مطابق، حضور کے احوال کے مبارک کے ہوگا وہ حق ہے، اور جو ان کے خلاف ہوگا ہم اسے باطل کہیں گے۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی خط امتیاز ہے، اگر کوئی بیچ میں لکیر کھینچ دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، سرکار کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ رب قدیر نے قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کی وہ دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ کامیاب وہ ہے، نفع کا سودا وہ کر رہا ہے جو دین قبول کرے گا تو صرف وہی جو میرے محبوب کا لایا ہوا دین۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں بالاتفاق سید الطائفہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ شریعت ہے چاہے وہ طریقت ہے، سب کے گروہ کے وہ بالاتفاق سردار ہیں، وہ صاحب اسرار شریعت بھی ہیں، وہ واقف رموز طریقت بھی ہیں۔ تمام طرق تصوف میں سب سے زیادہ اوفق شریعت کے موافق اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور جو روحانی طریقہ ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا طریقہ ہے۔ آپ نے یہی عقیدہ ہمیں سمجھایا، فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق
الا علی من اقتفى اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، رستے سارے بند ہو گئے ہیں، کوئی بھی رستہ اللہ کی بارگاہ کی طرف پہنچتا ہی نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ کی طرف اگر کوئی رستہ پہنچتا ہے تو وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ میرے آقا کے نقش قدم کا رستہ ہے۔ اس لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ یہی اہل شریعت کا فیصلہ ہے، یہی اہل طریقت کا فیصلہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں تنبأ رجل فی زمن ابی حنیفہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فقال امہلونی حتی اجیء بالعلامات، کہنے لگا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا، فرمایا من طلب منہ علامۃ فقد کفر، جس نے اس بدبخت سے کوئی نشانی مانگی کہ تو بتا نشانی کہ تو سچا ہے اپنے دعوے کے اندر، میرا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا۔ دلیل اور علامتیں مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ لقول نبی علیہ السلام لا نبی بعدی، کیونکہ سرکار کا جو فرمان لا نبی بعدی ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس موقع پر جو مانگنا ہے اور جو ماننا ہے، یا مانگنا ہے یا ماننا ہے، جیسے حضرت مولانا حاشی صاحب فرما رہے تھے، یہ مقام طلب دلیل نہیں ہے، یہاں بن دلیل مانگے ہم سرکار کو الحمدللہ اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ اس لیے اہل شریعت کے ساتھ ساتھ اہل اصول، علم الکلام کے علماء اور مرجع العلماء، جن کی علماء پیروی کرتے ہیں، جن کی لکھی ہوئی کتابوں کو اصول شریعت کے اندر ایک بنیادی درجہ حاصل ہے۔ مشہور مورخ، مشہور ادیب، مشہور محدث، 5ویں صدی ہجری کے علامہ حافظ ابن حزم اندلسی، ٹھیک ہے وہ فروعات میں ظاہری مذہب کے پیروکار تھے، لیکن ان کی کتاب المحلہ بالآثار کو شریعت کی کتابوں کے اندر ایک بنیادی درجہ حاصل ہے۔ خصوصاً المحلہ کی جو پہلی جلد ہے وہ تمام اصول شریعت کے اوپر ہے۔ انہوں نے بڑا ایک ضابطہ، بڑا قیمتی ضابطہ، اہل علم بیٹھے ہیں وہ تو ان سب چیزوں سے واقف ہیں، میں اپنے جیسے لوگوں سے یہ عرض گزار ہوں، بڑا قیمتی ضابطہ وہ فرماتے ہیں ان الجنت حق لا يدخلها احد بعمله مع رحمت اللہ، جنت ضرور پر حق ہے، اور جنت کے اندر کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے باوجود بھی اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا، الا من آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم واتبع دینہ، سب سے پہلے اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور حضور کے دین کی پیروی بھی کرنی پڑے گی۔ جتنا اس کے پاس حسن اخلاق ہو، جتنا اس کے پاس حسن عمل ہو، جتنا جناب اس کے سماجی خدمات کے حوالے سے ریکارڈ قائم ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے تمام اعمال کی منظوری تب ہوگی جب سب سے پہلے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے گا، دین کا پیروکار بھی ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی بھی مانے گا۔ اسی طرح اہل طریقت کے اندر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کا قول حضرت امام شرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا، فرماتے ہیں ھذا الباب اغلق بعد محمد علیہ الصلوۃ والسلام فلا یفتح لأحد الی یوم القیامہ، یاد رکھو کہ وحی الہی کا دروازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اب کسی بھائی کے لال کے لیے تا قیامت یہ دروازہ اب نہیں کھول سکتا۔ یہ دروازہ اب اگر بند ہوا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا۔ ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ نقش بندیہ میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند علیہ رحمہ کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ خدمات ہیں علم شریعت اور علم طریقت کے فروغ میں، بالخصوص جن کے مکتوبات شریف آج بھی اپنا روحانی فیض بانٹ رہے ہیں، حضرت شیخ ابو البرکات شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1038 ہجری 1634 عیسوی کے اندر ہوا ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ تو پہلے سے ہی سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی
میرے خیال میں یہ جو میں نے بات کی ہے کنیت اور نام کے ساتھ وہ کم لوگ جانتے ہیں. ان کے تعارف میں یہ جو لاحقہ ہے نا مجدد الفسانی کا، ان کی عزت و عظمت بتانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے. لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ وہ ہستی جن کے لیے مصور پاکستان، شاعر مشرق، مفکر امت، نباز امت ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا جب وہ سرہنگ میں انہوں نے حاضری دی حضرت کے مزار پر انوار کے اوپر، کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. جناب حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ وہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ جن کا تعارف علامہ اقبال ان الفاظ سے کر رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے مکتوبات شریف کے اندر دوسرے دفتر کے حصہ ہفتم 68 نمبر مکتوب شریف کے اندر لکھا، فرماتے خاتم انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انبیاء اور رسولوں کے اندر جو خاتم ہے اور آخری ہیں وہ الحمدللہ ہمارے اور تمہارے نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. پھر فرماتے ہیں وَدِينِ او ناسخ ادیان سابقت، میرے آقا کا لایا ہوا جو دین ہے وہ تمام پچھلے دینوں کے لیے ناسخ ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے. وَكِتَابِ او بہترین کتب ما تقدمت، میرے آقا کے سینے اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے تمام منزل من اللہ کلاموں کے اندر، تمام کتب سماویہ کے اندر وہ کتاب سب سے بہترین کتاب ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں شریعت اورا، شریعت اورا ناسخ نہ خواہد بود بلکہ تا قیام قیامت خواہد ماند. میرے آقا کی لائی ہوئی شریعت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بھی ناسخ نہیں ہے. میرے آقا کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی بلکہ تا قیام قیامت حضور کی شریعت قائم اور دائم رہے گی. یہ وہ عقیدہ ہے جو علماء شریعت نے، علماء طریقت نے صدیوں سے شروع سے لے کر اب تک یہ یوں سمجھیں ہمارے دلوں کے اندر راسخ کیا ہے. یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. یہ جتنا بڑا مسئلہ ہے ہمیں اس حوالے سے سنجیدہ بھی اتنا ہونا چاہیے. جس طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، جیسے عقیدہ ختم نبوت کی پہچان ضروری ہے، ایسے ہی اس کے تحفظ میں پیش کی گئی علماء کی، اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. ہمارے وہ بچے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرات منتظمین نے یہ جو 10 ستمبر کا آغاز کیا ہے، ہمارے محترم حاجی لیاقت صاحب جو ماشاءاللہ میزبان بھی ہیں ایک طرح سے اس محفل کے، وہ فرما رہے تھے کہ میری خواہش تھی کہ اس پروگرام کو تھوڑا آگے اکتوبر میں لے جایا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 7 ستمبر کی رعایت کرتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد پر وقت اور پر جیسے ہمارے بچوں کو، اسکول پڑھنے والے بچوں کو 14 اگست یوم آزادی یاد ہے اور یاد رہنا چاہیے، جیسے ہمارے بچوں کو 6 ستمبر 65 یوم دفاع پاکستان یاد ہے اور یاد رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی ہمارے بچوں کو، چاہے وہ مدارس سے وابستہ ہیں، چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، انہیں 7 ستمبر 1974 کی تاریخ یاد ہمیشہ کے لیے رہنے چاہیے. یہ تاریخ بھی بھولنے کی تاریخ نہیں. کچھ تحریکیں ہوتی ہیں جو کسی تاریخ کو تاریخ بنا دیتی ہیں. کیا عرض کیا جناب؟ کچھ تحریکیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں جو کسی تاریخ کو امر کر دیتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق کے اوپر لکھ دیتی ہیں سنہری حروف سے. 7 ستمبر کی تاریخ میں کچھ ایسی ہی تاریخ ہے. ہمارا یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل ہوا. اس وطن کی بنیادوں کے اندر ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنی پوری حقیقت اور معنویت کے ساتھ سرایت کیے ہوئے ہیں اور جاری اور ساری ہے. اس کلمہ طیبہ کی حفاظت جیسے ضروری ہے، پاکستان کی حفاظت جیسے ضروری ہے، اس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے جو ہمارے علماء اہل سنت نے سرحدوں کی حفاظت کی ہے.
6 ستمبر اور 7 ستمبر کا جوڑ بڑا عجیب جوڑ ہے۔ 6 ستمبر کو افواج پاکستان کے جوانوں نے، غیور جوانوں نے سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور 7 ستمبر کو غیور علماء نے اس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ اور ہم یہ مت سمجھیں کہ 7 ستمبر 1974 کو گھر بیٹھے کے کام ہو گیا۔ 1953 سے لے کر 1974 تک خون کی کتنی ہولیاں کھیلی گئی، علماء نے کتنی سازشوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب داستان ہے جس کا سنانے کا اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بندہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، جب چلا جائے اس کو محاسن موتاکم وکفوا عن مساوی، اس کی اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو چلے گئے، ورنہ جن کی حکومتیں آئیں انہوں نے ہمارے علماء کے اوپر ظلم ڈھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اور آئین سے اس کا جو بیل پاس ہوا، قادیانیوں کو جو اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ کوئی پکا پکایا کھانا نہیں تھا جو دسترخوان کے اوپر آیا اور اسے تناول کر لیا گیا۔ اس کے پیچھے زندگیاں وقف ہیں۔ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میری جتنی بھی عمر ہے میں اس کو اپنی عمر نہیں مانتا، میری زندگی کی راتیں اور میری زندگی کے دن صرف وہی ہیں جو پھانسی کی کوٹھڑی کے اندر ختم نبوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے میں نے چند راتیں گزاری تھی۔ اس جذبے کے ساتھ یہ یوں سمجھے اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری یہ معاملات، تقریر، بیان، واعظ و نصیحت، اس طرح کے اصول، دلائل جیسے یہ یاد رہنے چاہیے۔ ہمیں 7 ستمبر کی تاریخ پاکستانی آئین کی روح سے یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ 1953 سے اس تحریک نے زور پکڑا۔ ویسے تو 18ویں صدی کے آخر میں مرزا قادیانی کی جو ناپاک جسارتیں تھیں، ایسا ایسا خطابت، تبلیغ، الہام، کشف کے ذریعے جیسے جیسے پردے اٹھتے گئے، ہمارے علماء نے اس کی سازشوں سے ماننے والوں کو آگاہ کیا۔ لیکن 53 سے اس تحریک نے زور پکڑا۔ کہتے ہیں کہ بعض مصیبتیں بھی اپنے اندر خیر لیے ہوئے ہوتی ہیں، تو بظاہر ایک پریشانی آئی، بظاہر ایک مصیبت آئی، لیکن وہ بنیاد بنی، وہ سبب بن گیا۔ کس چیز میں؟ عالمی سطح کے اوپر، ملکی سطح کے اوپر، سیاسی اور جمہوری سطح کے اوپر اس عقیدے کو منوانے کے لیے۔ یہ شکر ہے کہ مدارس کے طلبہ نہیں تھے، ورنہ لوگ شاید اس کو بھی کوئی اور رنگ دیتے۔ ہمارے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ تھے جو مئی کے آخر میں سیاحتی دورے سے واپس آ رہے تھے۔ چناب نگر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان کے اوپر قادیانی نے قاتلانہ حملہ کیا۔ 30 اسٹوڈنٹس کے قریب جن کے اوپر سخت شدید حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد یوں سمجھیں اس سوچ کے اندر، اس نظریے میں، اس تحریک کے اندر جان آ گئی اور چنگاری بن کے یہ توڑی، اور اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کا ایک موقع مل گیا۔ اسی مئی کے آخر کے بعد 13 جون کو وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 13 جون کو ریڈیو کے اوپر ایک مختصر تقریری بجٹ پیش کیا، جس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جولائی کے آخر میں اس نے کہا کہ قومی اسمبلی کا جو بھی متفقہ فیصلہ ہوگا ہمیں سیاسی حکومتی سطح کے اوپر منظور ہوگا۔ پھر 5 اگست سے لے کر 23 اگست تک وقفے سے پورے 11 دن۔ یہ بات ایک اور بھی یاد رکھیں، 2.5 ماہ کا عرصہ۔ یہاں ایک اور بات کا بھی اضافہ یاد رکھنا، 96 گھنٹوں کی نشستیں۔ کتنی نشستیں جناب؟ 96 گھنٹوں کی نشستیں، 100 گھنٹوں کے قریب یہ نشستیں ہوئی۔ لیکن اس میں کیا ہوتا رہا؟ وقفے سے 11 دن مختلف اوقات میں ہمارے علماء نے، علماء دین نے، خصوصاً حضرت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں دیگر مکاتب فکر کے بھی علماء اس میں شامل تھے۔ بعض باتوں میں تھوڑا سا دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی اتنا بڑا کام کسی ایک جماعت کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا نظریاتی اعتقادی اختلاف ہے اور جب تک ہے وہ رہے گا انشاءاللہ، ہم اس کے اوپر قائم ہو جائیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس مقصد کے حصول میں دیگر مکاتب فکر کا بھی حصہ تھا۔ لیکن الحمدللہ جتنا انہوں نے اعتماد اور بھروسہ حضرت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ کے اوپر کیا، اتنا کسی اور کے اوپر نہیں کیا۔ حضرت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان قراردادوں میں 6ٹھی اور آخری قرارداد پیش کی، اور وہ بلوچ سردار جو کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو جناب دین کو سونگایا، باقی دین کو جانتے نہیں ہیں، ان بلوچ سرداروں کو بھی، سوشلسٹ لوگوں کو بھی
حضرت شاہ عمران صدیق رحمہ نے قائل کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کو مولویوں کا جھگڑا نہیں، ہمارے کلمہ طیبہ کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کے بغیر تو مولوی رہو یا نہ رہو لیکن تو مسلمان بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ حضرت امام شاہ عمران صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی حکمت، اپنی قابلیت، اپنی تعلیمی صلاحیت صرف اس ملک کے اندر بھی، مورشیس دیگر ممالک کے اندر بھی آپ نے ختم نبوت کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ تو اس طرح ان حضرات نے سوال و جواب، جس طرح مولانا ہاشم صاحب اشارہ کر رہے تھے، قائم کیا، پارلیمنٹ جتنے بھی حضرات تھے سب کو اس کے اوپر قائم کیا، اور بالآخر 24 اگست کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ جناب 7 ستمبر کو یہ اعلان سنایا جائے گا جو بھی اس کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ 7 ستمبر کی گھڑی آئی ہماری تاریخ کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے اندر، جب اس کی دفعہ نمبر 106 کے اندر اس شک کا اضافہ کیا گیا کہ آج کے بعد قادیانی اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی دفعہ نمبر 260 کے اندر اس شک کا اضافہ کیا کہ جو فرد کسی بھی اور فرد کو کسی بھی شکل میں پیغمبر مانتا ہے، پاکستانی آئین اور قانون کی روح سے وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کروا سکتا۔ تقریباً 5 بجے عبدالحفیظ پیرزادہ جو اس وقت وزیر قانون تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ نے بل بھی پیش کیا اور 5 بجے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی، اور اس نے تقریباً آدھے گھنٹے کی تقریر کی۔ اس کے بعد ووٹنگ ہوئی، 7:30 بجے کے قریب یہ ووٹنگ ہوئی، اور الحمدللہ قومی اسمبلی کی تمام نشستیں 130 نشستیں 130 ووٹ ختم نبوت کے حق میں اور قادیان کے حق میں، ایک ووٹ بھی نہیں پڑا۔ 7:30 کے بعد اس بل کو سینٹ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، سینٹ اسمبلی کے بھی تمام ووٹ ختم نبوت والے مسئلے کے حق میں ہے، وہاں پر بھی قادیانیوں کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا، اور 8 بجے کی خبر میں ریڈیو پاکستان سے یہ خبر نشر ہوئی کہ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں کی محنت رنگ لے کر آئی، آج کے بعد قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اپنی کسی بھی نظریاتی حوالے سے وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اب مسلمان قانونی طور پر بھی پاکستانی آئین کے مطابق وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کو، ہمارے محبوب کو، ہمارے نبی کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوگا۔ اس لیے 7 ستمبر کا سورج بظاہر غروب ہو چکا، ڈوب چکا، اس تاریخ کا سورج ڈوب چکا، لیکن ختم نبوت کا سورج کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ میں ڈوبنے کی بات تو بہت آگے کی کر رہا ہوں، یہ وہ سورج ہے جو ہمیشہ نصف النہار پہ کھڑا رہے گا، اس کو زوال بھی نہیں آ سکتا، یہ ڈھل بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ان حضرات نے اپنا اپنا حصہ ملایا اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر پیش کیا اپنا حصہ۔ میرے پاس 5 جلدوں کے اوپر مجلد شکل میں یہ مصدقہ رپورٹ کے نام سے پوری قومی اسمبلی کی کارروائی میرے پاس موجود ہے، انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ، جس سے شوق کو پڑھ سکتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ عقلی دلائل کے ساتھ کتنا بڑا کام تھا کہ ہمارے علماء کتنی محنت کر کے قومی اسمبلی کے اندر آیا کرتے تھے، تاکہ کسی بھی حوالے سے وہ اپنی کمزوری نہ دکھا سکے، اور علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، عقلی حوالے سے، نقلی حوالے سے، دلائل سمعیہ کے حوالے سے، ہر محاذ پر، ہر اعتبار سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے یہ مت سمجھیے کہ یہ کام، یہ فتنے جو تھے یہ بند ہو چکے، یہ اپنی اپنی شکل میں یہ پھر بھی ہوتے رہیں گے، ہو رہے ہیں۔ ماضی قریب کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب شیخ الحدیث، جب استاد العلماء، جب امام المجاہدین، جب امام صرف و نحو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر پہرا دیا، اور یقین کیجیے میں ایک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں حالت اعتدال میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ سیاسی حوالے سے ہٹ کر کر رہا ہوں، اور یہ ویسے بھی حوالہ اس وقت کا ہے جب ابھی تک کوئی سیاسی حوالے سے کوئی اعلان بھی سامنے نہیں آیا،
لیکن اگر کوئی تاجر، اگر کوئی مسجد اور مدرسہ ممبر و محراب سے تعلق رکھنے والا تھا، حتیٰ کہ کوئی غریب تھا، کوئی ریڈی بان تھا جو دن بھر کی مزدوری کر کے گھر جایا کرتا تھا، اگر اس نے بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر سڑکوں کے اوپر نکلا ہے تو اس کے پیچھے اس شخص کا اخلاص ہمیں نظر آ رہا ہے، جس نے جوانوں کے اندر اس لہر کو بیدار کیا۔ وہ نوجوان جو دین کے قریب بھی نہیں آیا کرتے تھے اور انہیں پتہ بھی تھا کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی اپنے حصہ ملا کر چلے گئے۔ اب ہم ہیں، ہمارے پاس ہماری نسل ہے، ہماری پود ہے، ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کریں، اپنی نسل کو آگاہ کریں۔ کرنے کا جو کام ہے، تقریریں ہوتی رہیں گی، ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یہ کام ہوتے رہیں گے، یہ بھی ایک حصہ ہے آشنائی کا، میں پہلے بھی بتا چکا اس کی اہمیت کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن ہر اعتبار سے حکمت اور مصلحت کا ہر تقاضا پورا کرتے ہوئے ہمیں ختم نبوت کے مفہوم کو اپنے اپنے حلقہ آبا تک ضرور پہنچانا ہے۔ ہمارا وہ بچہ جو بولنا سیکھ رہا ہے، وہ بابا مما یہ الفاظ جو سیکھ رہا ہے، میں عرض کروں گا یہ سارے رشتے بعد میں سکھائیں، سب سے پہلے اس کو ختم نبوت کا مفہوم سمجھائیں، اتنے سادہ الفاظ میں کہ بیٹا یہ بولو کہ ہمارے نبی اللہ کیا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کل الطیور تقول ولا تفعل والبازی یفعل ولا یقول، سارے پرندے بولتے ہیں کرتا کچھ بھی نہیں ہے، ایک عقاب اور شاہین پرندہ ایسا ہے جو بولتا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب بولنے کا وقت بھی ہے لیکن بولنے سے کہیں زیادہ اب کچھ کرنے کا وقت ہے، عملی طور پر کردار کے طور پر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ چاہے جس طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں موجود ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا کہ ان محافل کے انعقاد کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو گھروں میں لے جائیں، اپنے اہل خانہ کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے اس کے فروغ دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ بھی ادا کروں گا اور دعا گو بھی ہوں گی، اللہ رب العزت حضرت کی صحت میں عمر خضری میں مزید برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے اہل خانہ کو بھی صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں بے حد احسان مند ہوں کہ حضرت نے اپنی مصروفیات کے باوجود مجھ نکمنے کی چند گزارشات کو سنا، حوصلہ افزائی اور دعاؤں لینے کا مجھے موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ بہت شکریہ۔